بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا 13واں پارہ مکمل ہوا تھا اور آج ہمارا ہے 14واں پارہ۔ 14ویں پارے کے شروع میں جو ہے فرمایا کہ موت اور حشر کے بعد جب مسلمان کو جنت میں مقامات دیے جائیں گے، اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا، اور کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا۔ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم کے اندر جائیں گے، اور ہر آئے دن اس کے کسی خاص کفر کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ یعنی کافر جب جہنم کے اندر جائے گا تو اس کے گناہ جو کیے، اس نے کفر اور شرک جو کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی عذاب میں کیا ہوتا رہے گا؟ بڑھتا رہے گا۔ اس کا عذاب، اس کی عذاب میں کیا ہوتا رہے گا؟ اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا، کاش کے اسی کو بیان فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہاں تمنا کریں گے کافر لوگ کاش ہم بھی کیا ہوتے، مسلمان ہوتے، تو ہم بھی کہاں ہوتے؟ جنت کے اندر ہوتے، وہاں بلند درجوں پر ہوتے، نہ کہ یہاں عذاب کے اندر گرفتار ہوتے۔ اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ کب تک؟ قیامت تک اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، اس کے علاوہ جو بھی جو دوسری کتابیں ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود نہیں لی تھی، بلکہ یہود اور نصارہ کو تورات، زبور وغیرہ کی ذمہ داری دی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی، ان پر ہی ان کی حفاظت کی ذمہ داری ڈال دی تھی، لہٰذا وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی۔ اور چونکہ قرآن کریم جو ہے اس کے الفاظ اور اس کے جو معانی ہے ان کا محافظ کون ہے؟ اللہ رب العزت ان کی جو ہے محافظ ہے، الفاظ کا بھی اور معانی کا بھی محافظ جب اللہ ہے، تو اس لیے قیامت تک قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے اور قرآن کریم کی جو معانی ہے وہ بھی کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہاں سے جو ہے آدم علیہ السلام کی انسان کی جو ہے وہ تخلیق کو بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو بنایا مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، سڑے ہوئے گارے کی بجتی ہوئی مٹی سے انسان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ سڑے ہوئے گارے کی بجتی ہوئی مٹی کے ذریعے سے اللہ نے اس کو کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ نقل کر رہے ہیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستہ قدرت سے کیا کیا؟ بنایا، ان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر کیا ڈالی؟ روح کو ڈالا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا، گزر چکا پہلے تفصیل کے ساتھ، کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے سجدہ نہیں کیا، کس نے؟ شیطان نے سجدہ کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اس نے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کو بیان فرمایا شیطان غرور کی وجہ سے کس طرح گمراہ ہوا، اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر شیطان اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے انجام بد کو، ان کا جو برا انجام ہوگا، بدترین انجام ہوگا، اس کو بیان فرمایا۔ کہاں سے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ شیطان کا بھی، اور جو شیطان کے ماننے والے ہوں گے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، ان سب کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر ہوگا۔ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے، کس کے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے میں سے جانے کے لیے ان لوگوں کے لیے الگ الگ حصے بنے ہیں، تو ہر ایک اس میں کیا ہوگا؟ داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان المتقین فی جنات وعیون آخذی ادخلوها بسلام آمنین، پیچھے چونکہ
شیطان کا اور شیطان کے ماننے والوں کا ذکر ہوا اور ان کے انجام بد کو بیان فرمایا کہ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے. تو یہاں سے پھر آگے متقیوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ جنت میں جانے والے بھی ہیں. کہاں جانے والے ہیں؟ جنت میں جانے والے. فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، جو جنتی لوگ ہیں وہ ان کو جو انعام کے طور پر جو انعام ملنے والا ہے، فرمایا وہ باغات کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ باغات کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے. اور آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو رنجش ہوگی، ایک دوسرے کے لیے جو دشمنی ہوگی، رنجش کو، اس کو اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ بھی رنجش ہوگی ان کے سینوں میں ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے، ختم کر دیں گے. اخوانن، اور وہاں کیا بن جائیں گے؟ سارے کے سارے بھائی بھائی بن جائیں گے، اور جنت کے اندر بھائی بھائی بن کر کے کیا کریں گے؟ وہ رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مہمان فرشتوں کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی، اس کو بیان فرمایا. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں جو فرشتے آئے تھے اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، پیغمبر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی ہے، سبعا من المثانی والقرآن العظیم، 7 آیتیں دی ہیں جو مکرر پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا. یہاں پر جو فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں، اس سے مراد قرآن آگے بتایا کہ والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا، یعنی ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کو ایک حیثیت سے پورا قرآن بیان کہا. سورہ فاتحہ کو ایک حیثیت سے کیا فرمایا؟ کہ یہ پورا قرآن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر بنیادی طور پر جو مضامین بیان فرمائے اللہ نے، پورے قرآن کے اندر، ہم شروع میں پہلے دن سن چکے کہ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو بنیادی مضامین بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے مضامین اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیے. کس کے اندر؟ سورہ فاتحہ کے اندر. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک حیثیت سے پورا قرآن کہا جاتا ہے. وہ احکام کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، احکامات ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے، اسی کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر بنیادی طور پر. اور پھر اس کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کھول کر سنا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی آپ پرواہ مت کیجیے. یہ جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ چھپ کر کے عبادت بھی کرتے تھے، وہ پوشیدہ طور پر عبادت کرتے تھے، کھل مکھلا عبادت نہیں کرتے تھے، اور پوشیدہ طور پر ہی جو ہے وہ دین کی دعوت بھی دیتے تھے، وہ دین کی دعوت بھی دیتے تھے. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت کے اندر بتلا دیا کہ آپ جو ہے علل اعلان آپ کو کیا کرنی ہے؟ دین کی دعوت دینی ہے. یہاں پر سورت ختم ہوتی ہے، سورہ ہجر. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ نحل. کون سی سورت؟ سورہ نحل. نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اور اس سورت میں جو ہے شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اسی لیے اس پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورہ نحل رکھ دیا. اس سورت کے اندر بنیادی طور پر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں. کتنی؟ 2 چیزیں. نمبر 1، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی. نمبر 1، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی، یعنی اللہ کی نعمتیں بیان کی اور ان کے ذریعے سے مشرکین کو کیا دی گئی؟ توحید کی دعوت دی گئی. اور دوسرا، شریعت اسلامیہ کے چند احکامات اس کے اندر کیا ہوئے ہیں؟ بیان کیے گئے ہیں. بنیادی طور پر یہی 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہاں سے جو ہے انسان کی اصلیت کو بیان کیا گیا کہ انسان کی اصلی حقیقت کیا ہے، انسان اصل میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. فرمایا کہ انسان جو ہے ایک حقیر اور ذلیل اور بے وقعت قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا ہے. کس سے؟ ایک ذلیل، حقیر اور ناپاک قطرے سے کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے. لیکن جب انسان کے اندر بولنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، کیا
جب اس کو بولنے کی صلاحیت طاقت دی، سننے کی کیا دی، اس کو طاقت دی، صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، اور دوسری جو صلاحیت اس کو دی گئی، تو پھر جس ذات نے اس کو ایک قطرہ ناپاک سے اور بے وقعت قطرے سے پیدا کیا، تو پھر اس کی ذات اور اس کی جو مخصوص صفات ہے اس میں شریک ٹھہرا کر کے اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑے کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ جھگڑا کرنے لگے. اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو انسان کے لیے فائدہ مند، انسان کے فائدے کے لیے جو ہے پیدا کی گئی ہے. ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ انسان کے لیے ہم نے جانور کو بنایا، اور جانور کی اون جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کپڑے بناتا ہے، اسی طرح اس کی کھال سے پوستین وغیرہ بناتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان جو ہے کیا کرتا ہے، سردی وغیرہ سے کیا ہے، بچ جاتا ہے، سردی سے محفوظ رہ جاتا ہے. اور اسی طرح اور بھی فائدے ہیں اس کے انسان کے لیے اس کے اندر. اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے انسان کیا کرتا ہے، کھاتا بھی ہے. کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کس کے لیے بنایا، انسان کے کھانے کے لیے بنایا. انسان ان کو ذبح کرتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور فرمایا کہ جانوروں کے اندر خوبصورتی بھی ہے، جانوروں کے اندر کیا ہے، خوبصورتی بھی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب وہ چر کر کے شام کو واپس آتے ہیں اور صبح چرنے کے لیے نکلتے ہیں. فرمایا اس میں بھی کیا ہے، خوبصورتی ہے. انسان خوش ہوتا ہے جو چرواہا ہوتا ہے، جس کے پاس مال مویشی ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے دیہات کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جب شام کو جانور چر کر کے آتے ہیں تو شام کو جانور خوشی کے مارے گھر کی طرف جب آتے ہیں تو اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور جو مالک ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کے کیا کرتا ہے، دل کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے. اور پھر جب صبح نکلتے ہیں، فرمایا صبح کا نکلنا بھی، جب وہ نکلتے ہیں ترتیب کے ساتھ نکلنا، پھر کس طرح جانا ان کا، جنگل کی طرف جانا چرنے کے لیے، چلانا زور زور سے. فرمایا کہ جب جانور واپس آتے ہیں تب بھی تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور جب تم نکلتے ہیں وہ چرنے کے لیے تب بھی کیا ہوتے ہیں، وہ خوبصورت لگتے ہیں. اس کے ذریعے سے مالک کا دل کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جانور جو ہے ان پر تم سامان ڈھوتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتے ہو، سامان لاد کر کے لے کے جاتے ہو. جس جگہ سامان لاد کر کے لینا تمہارے لیے کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن تم ان پر جانوروں پر کیا کرتے ہو، اس سامان کو لاد کر کے لے جاتے ہو. اور آگے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے فائدے کے لیے گھوڑے کو، کھچر کو اور گدھے کو، ان تمام چیزوں کو کیا کیا، پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ انسان اس کو اپنی سواری میں استعمال کر سکے. لترکبوها، تاکہ تم اس کو کیا کر سکو، سواری کر سکو. تو سواری کے کام آئے انسان کے، اس لیے بنایا. وزینہ، اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائے، اس لیے اللہ نے ان کو کیا کیا. کچھ لوگ سواری کے لیے ان کو رکھتے ہیں، کچھ لوگ شوق کے لیے رکھتے ہیں، خوبصورتی کے لیے رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ گھوڑوں کو، خچر کو اور گدھے وغیرہ کو بنایا تاکہ تم انسان جو ہے اس کو اپنی سواری کے کام بھی لا سکے، اور پھر وہ یہ تمام چیزیں انسان کی زینت کا سامان بھی بن جائے. ان تمام انعامات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، تاکہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر بھی کیا کرے، ادا کرے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. آگے فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو کام میں لگا دیا. سمندر کو کیا کر دیا، کام میں لگا دیا، تاکہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سمندر میں سے تازہ گوشت کھاؤ. تازہ گوشت کیسے، مچھلی کے ذریعے سے. تازہ گوشت کیا ملے گا سمندر میں سے، مچھلی ملے گی. اور وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندر کو کام میں لگا دیا تاکہ اس میں سے زیورات نکالو، اور جس زیور کو تم کیا کرتے ہو، پہنتے ہو. اور پھر اس کے بعد کشتیوں کا اور پھر بحری جہازوں کا، جو سمندری جہاز ہوتے ہیں ان کا ذکر، ان کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے. اور پھر اسی طرح زمین، اور پھر زمین میں جو راستے ہیں، اور دریا، اور پھر آسمان میں جو ستارے ہیں، ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا. اور ذکر فرمانے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ان نعمتوں پر پھر اللہ کا کیا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. یہاں سے جو ہے منکرین رسالت کو ایک جواب دیا گیا. منکرین رسالت یعنی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان اور بشر ہیں. کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان اور بشر ہے. اور ان کے گمان کے مطابق جو ہے
انسان اور بشر رسول نہیں ہونا چاہیے تھا. منکرین جو تھے، انکار کرنے والے جو تھے، مشرکین جو تھے، ان کے خیال کے مطابق کوئی انسان اور کوئی بشر رسول نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں سے ان کو جواب دیا گیا. فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ رسول. یہ انسان ہی تھے. جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے، بشر تھے. تو جب وہ انسان اور بشر تھے تو یہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے، بشر ہے. لہٰذا تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم کے پاس جا کر کے ان سے پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو پھر اہل علم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے پوچھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے اور انسان تھے. اور پھر اس کے بعد وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہاں سے جو ہے مشرکین مکہ کی ایک بری عادت کو بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ جب ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے. مشرکین مکہ کے یہاں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے. لیکن جب ان کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو پھر ظل وجهه مسودا، تو ان کا چہرہ کیا ہو جاتا تھا؟ سیاہ ہو جاتا تھا. جب ان کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی تھی بیٹی کی، بچی کی، لڑکی کی پیدائش کی، تو ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کیا ہو جاتا تھا؟ سیاہ ہو جاتا تھا. وَهُوَ كَظِيمٌ. اور اس بچی کے پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتا تھا، اتنا برا سمجھتا تھا کہ لوگوں کے سامنے منہ چھپاتے پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے منہ دکھاتا نہیں تھا. اور سوچتے رہتا تھا کہ ذلت کو برداشت کر کے اس کو اپنے پاس رکھوں یا پھر زندہ درگور کر دوں. اس کو رکھوں اور ذلت برداشت کروں، یہی سوچتا رہتا تھا کہ اس کو رکھوں اور ذلت برداشت کروں یا پھر اس کو کیا کر دوں؟ زندہ دفن کر دوں. الا ساء ما يحكمون. قرآن نے فرمایا کہ یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. اس کو ذکر فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. یہاں سے آگے کچھ آیات تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو بیان فرمایا. ان میں سے ایک نعمت دودھ ہے. کون سی؟ دودھ کی نعمت ہے، جو نکلتا کہاں سے؟ گوبر اور خون کے درمیان میں سے. کہاں سے نکلتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکلتا ہے، اور بالکل صاف اور شفاف، بالکل صاف. خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکل رہا، اور نکل بھی کیسے رہا ہے؟ بالکل صاف اور شفاف نکل رہا ہے. نہ تو اس کے رنگ کے اندر کوئی فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے. نہ رنگ میں فرق پڑتا ہے اور نہ ہی بدبو پیدا ہوتی ہے. اور پھر پینے والے کے لیے خوشگوار ہے. کیا انسان اس کو بڑے مزے سے، بڑی خوشی سے کیا کرتا ہے؟ پی لیتا ہے، مزے سے پی لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ نعمت ہے دودھ کی. اور پھر ساتھ ساتھ پھلوں میں سے جو ہے بہترین پھل کھجور اور انگور کا تذکرہ فرمایا کہ کھجور اور انگور جو ہم نے آپ کو کیا کیے ہیں؟ عطا کیے ہیں، جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور پھر ان کا انسان مشروب بنا کر کے اس کو کیا کرتا ہے؟ پیتا ہے، پینے کے کام بھی آتے ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور پھر اس کے ساتھ دو نعمتیں ہوگی. تیسری نعمت فرمایا کہ شہد کا ذکر فرمایا. ایک اور نعمت انسان کے لیے وہ کیا ہے؟ شہد ہے. فرمایا شہد ہے جو اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے، اس چھتے کے بنانے کی ترتیب کو بیان فرمایا. فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ نے اسے حکم دیا، کس کو؟ شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ اپنے چھتے کو زمین کی ناپاکی اور گندگی سے بچا کر کے، پاک اور صاف جگہ، زمین کی گندگی اور ناپاکی سے بچا کر کے پاک، بلند اور پاک اور صاف جگہ پر، یعنی پہاڑوں اور درختوں میں کیا بنا؟ اپنے اس چھتے کو بنا. اس کو ذکر فرمایا. اور پھر فرمایا آگے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں جن کو اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کی ان نشانیوں میں، ان نعمتوں میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ عبرت کا سامان ہے. یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے یہ جامع ترین آیت ہے. کیا ہے؟ جامع ترین آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے منع فرمایا.
3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے کیا کیا؟ منع فرمایا. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. کیا کرنا ہے؟ انصاف. دوسرا کام بھلائی کرنے کا. دوسرا حکم کس چیز کا ہے؟ بھلائی کا. اور تیسرا حکم فرمایا قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا. قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا، اس کو بیان فرمایا. یہ 3 کام تھے کرنے کے، اور 3 کام ہے جن کو نہیں کرنا ہے. نمبر 1 بے حیائی سے بچنا ہے. کس سے؟ بے حیائی سے. نمبر 2 بدی سے بچنا ہے. اور نمبر 3 جو ہے ظلم اور زیادتی کرنے سے کیا کرنا ہے؟ انسان کو بچنا ہے. اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں، رد و بدل فرماتے ہیں. ایک حکم دیا پھر اس کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم فرما دیتے ہیں. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ احکام کو تبدیل کیوں کیا جاتا ہے؟ احکام کو تبدیل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس سے معلوم احکام کا تبدیل کرنا، ایک حکم کو بدلنا پھر دوسرے حکم کو لانا، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، یہ آپ خود گھڑ کر کے لاتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا کیا تھا؟ اعتراض تھا. ان کو جواب دیا گیا کہ قرآن کریم جو ہے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے. اس کو بیان فرمایا. اور پھر پارے کے اخیر میں جو ہے وہ دعوت دین کے طریقے بیان فرمائے. فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہاں سے جو ہے دعوت دین کے طریقے بتائے، 3 طریقے بیان فرمائے. فرمایا 3 طریقے استعمال کیا کرو جب تمہیں کیا کرنا ہو؟ دین کی دعوت دینی ہو. نمبر 1 دلیل سے بات کرو، جب دین کی دعوت دو تو دلیل سے. نمبر 2 فضائل اور ترغیب سے بات کرو. کس سے؟ فضائل اور ترغیب کے ذریعے سے. اور پھر تیسری چیز فرمائی کہ اگر شبہات پیش کیے جائے تو پھر ان کو اچھے انداز سے رد کرو. اس کو بیان فرمایا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.